بھائی نے جائیداد کی خاطر اسے پاگل خانے جمع کروا دیا۔ اس نے پورے خاندان اور محلے میں جھوٹی خبر پھیلا دی کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے اور جعلی کاغذات بنوا کر ساری جائیداد ہڑپ کر لی۔ جب وہ رات کے اندھیرے میں اپنی شناخت چھپا کر گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اس کے نام کی قبر گھر کے صحن میں بنی ہے اور اس پر رات کی تاریکی میں ڈوبا ہوا وہ قدیم اور بوسیدہ گھر، جس کی اونچی دیواریں خاموشی سے نہ جانے کتنے راز اپنے سینے میں دفن کیے کھڑی تھی، مگر آج اس دیوار کے سائے میں کھڑے وجود کو خوف نہیں بلکہ انتقام کی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ آگ جو پچھلے کئی مہینوں سے اس کے سینے میں بھڑک رہی تھی اور جس نے اس کے دل و دماغ سے ہر قسم کے جذبات کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، سوائے ایک جذبے کے، اور وہ جذبہ تھا حساب لینے کا، وہ حساب جو اس کے اپنے ہی خون نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے اپنے ہی بھائی نے جسے وہ باپ کا درجہ دیتی تھی۔ اسی نے جائیداد کے چند ٹکڑوں اور زمین کے کاغذات کی خاطر اسے پاگل خانے کی ان کال کوٹڑیوں میں دھکیل دیا تھا جہاں کی دیواریں چیخوں اور سسکیوں سے بنی تھی اور جہاں دن اور رات کی تمیز ختم ہو جاتی تھی۔ اسے یاد تھا وہ منحوس دن جب اسے دھوکے سے وہاں لے جایا گیا اور نشاور ادویات کے ذریعے اس کے حواس کو مفلوج کر دیا گیا تاکہ وہ چیخ نہ سکے، پکار نہ سکے اور دنیا کو یہ باور کرایا جا سکے کہ وہ واقعی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے، مگر وہ پاگل نہیں تھی۔ اس کا دماغ بالکل روشن تھا اور اسی شعور نے اسے پاگل خانے کی اذیت ناک راتوں میں زندہ رکھا تھا۔ ہر روز، ہر لمحہ اس نے صرف ایک ہی امید پر گزارا تھا کہ ایک دن وہ یہاں سے نکلے گی اور اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھے گی کہ آخر کیوں؟ مگر جب وہ وہاں سے فرار ہو کر اور دنیا کی نظروں سے چھپتی چھپاتی آج یہاں پہنچی تھی، اسے معلوم ہوا کہ دنیا کے لیے تو وہ کب کی مر چکی ہے۔ یہ خبر اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی کہ اس کے بھائی نے نہ صرف اسے قید کروایا بلکہ پورے خاندان اور محلے میں یہ جھوٹی افواہ پھیلا دی کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی تدفین بھی کر دی گئی ہے۔ یہ کیسا گھناؤنا مذاق تھا، یہ کیسی سفاکی تھی کہ ایک زندہ انسان کا نام و نشان مٹانے کے لیے اس کی موت کا ڈرامہ رچایا گیا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی اپنی سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا دل سینے میں کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا اور اس کے ہاتھوں میں سردی اور پسینے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی کمر کے ساتھ بندھے ہوئے اس خنجر کو ٹٹولا جسے وہ اپنی حفاظت اور اپنے انتقام کے لیے ساتھ لائی تھی۔ خنجر کی سرد دھات نے اسے ایک عجیب سا حوصلہ دیا، جیسے کہہ رہی ہو کہ آج انصاف ہوگا، آج ظلم کا حساب ہوگا۔ اس نے گہری سانس لی اور دیوار پر جمی پرانی بیل کو پکڑ کر اوپر چڑھنے کی کوشش کی۔ دیوار کی اینٹیں اکھڑ چکی تھیں اور جگہ جگہ سے پلستر جھڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے پاؤں جمنا شروع ہو رہا تھا، مگر اس کے ارادے دیوار سے زیادہ مضبوط تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھی اور دیوار کی منڈیر پر پہنچ کر اندر جھانکا۔ صحن میں گپ اندھیرا تھا، صرف برآمدے میں ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا جس کی زرد اور بھیمار روشنی صحن کے ایک مخصوص حصے پر پڑ رہی تھی، اور اسی روشنی میں اس نے وہ منظر دیکھا جس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ صحن کے بیچوں بیچ جہاں کبھی وہ بچپن میں کھیلا کرتی تھی، وہاں اب مٹی کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا جس کی شکل بالکل ایک قبر جیسی تھی۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ کیا یہ وہی قبر ہے جس کا ذکر اس نے سنا تھا؟ کیا واقعی اس کے بھائی نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے نام کا کتبہ سجا دیا ہے؟
وہ احتیاط سے دیوار پھاند کر اندر اتری۔ اس کے پاؤں زمین پر پڑتے ہی سوکھے پتوں کی چرچراہٹ ہوئی جو رات کے اس سناٹے میں کسی دھماکے کی طرح محسوس ہوئی۔ وہ وہیں جم گئی اور سانس روک کر سننے کی کوشش کرنے لگی کہ کہیں کوئی جاگ تو نہیں گیا، مگر گھر میں قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ وہ دبے پاؤں اس مٹی کے ڈھیر کی طرف بڑھی۔ ہر قدم پر اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی ہی موت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہ واقعی ایک قبر تھی جس پر تازی مٹی ڈالی گئی تھی اور سرہانے ایک لکڑی کا کتبہ گاڑا گیا تھا۔ بلب کی مدھم روشنی میں اس نے کتبے پر نام لکھا پڑھنے کی کوشش کی۔ وہاں اس کا اپنا نام لکھا تھا اور نیچے تاریخ واقعات درج تھی۔ وہ تاریخ جس دن اسے پاگل خانے جمع کروایا گیا تھا اس کے وجود میں جھرجھری دوڑ گئی۔ یہ کیسی درندگی تھی کہ ایک بھائی اپنی زندہ بہن کی قبر بنا کر روز اسے دیکھتا ہے اور اسے ذرا بھی خوف نہیں آتا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اس کے اندر کا لاوا ابلنے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ چیخ چیخ کر اس جھوٹ کا پردہ چاک کر دے اور محلے والوں کو جمع کر لے، مگر اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جذباتی ہو کر وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے گی۔ اسے سرد مہری سے کام لینا ہوگا۔ اسے یہ جاننا تھا کہ اس قبر میں کیا ہے اور اس کے بھائی کا اصل منصوبہ کیا ہے۔ تبھی اس نے برآمدے کی طرف دیکھا جہاں ایک کرسی بچھی تھی اور اس پر کوئی بیٹھا تھا۔ وہ سایہ اس کے بھائی کا تھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے جنہیں وہ بار بار دیکھ رہا تھا۔ بہن نے خنجر اپنی مٹھی میں بھینچ لیا اور بلی کی طرح دبے پاؤں سائے میں چلتی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے دل میں سوالات کا طوفان برپا تھا کہ کیا یہ شخص واقعی اتنا گر سکتا ہے کہ جائیداد کی ہوس میں خونی رشتوں کا تقدس ہی پامال کر دے؟ کیا وہ بچپن کی محبتیں، وہ ساتھ گزارے ہوئے دن، وہ پیار سب جھوٹ تھا؟ کیا دولت کی چمک انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ اسے زندہ انسان اور مردہ لاش میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ جب وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچ رہی تھی اور ہر قدم کے ساتھ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، اسے وہ رات یاد آ گئی جب بھائی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بہانے گھر سے نکالا تھا اور کیسے راستے میں اسے دلاسے دیتا رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ سب ایک جال تھا، ایک سازش تھی جس کا انجام اس قبر کی صورت میں اس کے سامنے تھا۔ اب وہ بھائی کے بالکل عقب میں پہنچ چکی تھی۔ وہ اتنے قریب تھی کہ اس کی بھاری سانسوں کی آواز سن سکتی تھی۔ بھائی مسلسل کچھ بڑبڑا رہا تھا جیسے خود کلامی کر رہا ہو۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی جیسے وہ رو رہا ہو، مگر بہن کو اس کے آنسوؤں پر یقین نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ بھی کوئی نئی چال ہے یا شاید اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش۔ وہ مزید قریب ہوئی اور خنجر والا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ بھائی کی گردن پر خنجر رکھ کر اس سے سچ چگلوا لے گی اور پھر پولیس کے حوالے کر دے گی یا شاید وہیں اس کا کام تمام کر دے گی۔ انتقام کا جنون اس کے سر پر سوار تھا، مگر عین اسی لمحے بھائی کی ہچکی بندھی اور وہ زور سے رو پڑا۔ اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلے جنہوں نے بہن کے منہ کو ہوا میں ہی معلق کر دیا تھا۔ بھائی کہہ رہا تھا کہ اے خدا، میں کیا کروں؟ میں کیسے خود کو معاف کروں؟ میں نے ہی اپنی ہی جان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا صرف اس کی عزت بچانے کے لیے۔ میں دنیا کی نظر میں گناہ گار بن گیا، مگر میں اسے درندوں کا نوالا نہیں بننے دے سکتا۔ یہ الفاظ بہن کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے اور اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ لرزنے لگا اور وہ بت بنی کھڑی رہ گئی۔ یہ وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ عزت بچانے کے لیے، درندوں سے بچانے کے لیے؟ کون سے درندے، کیسی عزت؟
وہ تو جائیداد کا معاملہ سمجھ رہی تھی، مگر یہاں تو کہانی کچھ اور معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ذہن میں شکوک و شبہات کے ناگ پھر سے پھن پھیلانے لگے کہ کہیں یہ بھی کوئی ڈرامہ تو نہیں، کہیں اسے میری موجودگی کا احساس تو نہیں ہو گیا اور وہ مجھے سنانے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہے تاکہ میں جذباتی ہو کر وہ وار نہ کر سکوں۔ اس کشمکش نے اسے مفلوج کر دیا تھا۔ ایک طرف اس کی آنکھوں دیکھا حال تھا کہ اس پر ظلم ہوا ہے، اسے قید رکھا گیا ہے، اس کی جھوٹی موت کی خبر پھیلائی گئی ہے، اور دوسری طرف بھائی کے یہ دردناک الفاظ جو کسی گہرے راز کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ فضا میں تناؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ جیسے کسی بارود کے پھٹنے کا انتظار ہو۔ رات کی تاریکی اور گہری ہو گئی تھی۔ صحن میں بنی وہ قبر اب ایک بھیانک سوالیہ نشان بن کر دونوں کے درمیان حائل تھی۔ بہن کی نظریں بھائی کے ہاتھ میں موجود کاغذات پر جم گئیں۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کاغذات کیا ہیں جنہیں دیکھ کر وہ رو رہا ہے۔ کیا وہ جائیداد کے کاغذات ہیں یا کچھ اور؟ سسپینس اور تجسس اپنی انتہا پر تھا اور وہ وہیں سانس روکے کھڑی تھی، فیصلہ کرنے سے قاصر کہ وار کرے یا انتظار کرے۔ سچ اور جھوٹ کی اس جنگ میں وہ کس کا یقین کرے؟ اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ اسے اب ڈرنے کا کہیں بھائی اس کی دھڑکنوں کی آواز نہ سن لے۔ مگر بھائی اپنے ہی غم میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ اسے اپنے آس پاس کی خبر نہ تھی۔ یہ لمحہ صدیوں پر محیط محسوس ہو رہا تھا، جہاں ایک طرف انتقام کی تڑپ تھی، دوسری طرف ایک انجانے سچ کی آہٹ جو سب کچھ بدل دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ اور اسی کشمکش کے عالم میں وہ خنجر تانے کھڑی تھی، منتظر اس پل کی جب یہ خبر پردہ اٹھے اور حقیقت اپنی تمام تر ہولناکیوں یا معصومیت کے ساتھ آشکار ہوگی۔ رات کا اندھیرا مزید گہرا اور پر اسرار ہو چکا تھا۔ صحن میں موجود وہ کچی قبر اور اس کے سرہانے بیٹھا ہوا وہ شخص جسے کبھی وہ اپنا محافظ سمجھتی تھی، اب اس کی نظر میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم بن چکا تھا۔ مگر اس کے منہ سے نکلنے والے وہ چند الفاظ جو ہوا کے دوش پر تیرتے ہوئے اس کے کانوں تک پہنچے تھے، انہوں نے اس کے وجود میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ الفاظ جن میں عزت اور درندوں کا ذکر تھا اس کے ذہن میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے اور اسے ایک شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رہے تھے کہ کیا وہ اپنے کانوں پر یقین کرے یا اپنی آنکھوں پر جو اسے دھوکہ دے رہی تھیں، یا وہ حقیقت جو وہ پچھلے کئی ماہ سے جھیل رہی تھی۔ اس کا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا اور خنجر کی نوک جو اس کی بھائی کی گردن کے لیے بے چین تھی اب کانپنے لگی تھی۔ اس کے اندر انتقام کا طوفان اور ماضی کی محبت کے درمیان ایک خوفناک جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا یہ بھی کوئی نئی چال ہے؟ کیا یہ شخص اتنا مکار ہو چکا ہے کہ اسے میری موجودگی کا احساس ہو گیا ہے اور وہ مجھے جذباتی کر کے اپنی جان بچانا چاہتا ہے؟ یا پھر واقعی کوئی ایسی بات ہے جو میری سمجھ سے بالا تر ہے؟ اس کے ذہن کے پردے پر وہ تمام مناظر ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ جب اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر پاگل خانے لے جایا گیا تھا، وہ چیخیں، وہ فریادیں، وہ بھائی کے پاؤں پکڑ کر رحم کی بھیک مانگنا، سب کچھ اسے یاد تھا۔ تو پھر آج یہ ہمدردی کا ناٹک کیوں؟ یہ آنسو کیوں؟ یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے۔ اس نے خود کو یقین دلایا اور اپنے لڑکھڑاتے ہوئے ارادوں کو دوبارہ متجمع کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی گرفت خنجر پر مضبوط کی اور ایک قدم مزید آگے بڑھایا۔ خشک پتوں کی چرچراہٹ جو پہلے خاموش تھی اب اس کے قدموں کے بوجھ تلے دب کر پھر سے چیخ اٹھی، اور یہ آواز رات کے اس مہیب سناٹے میں کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ بھائی جو اپنے خیالوں اور غم میں ڈوبا ہوا تھا اچانک چونک اٹھا، اس کا جسم خوف سے اکڑ گیا
اور اس نے جھٹکے سے مڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں اندھیرے میں لپٹی ہوئی ایک پرچھائی کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا آلہ قتل تھا۔ بھائی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، اس کا چہرہ جو پہلے ہی غم سے نڈھال تھا اب وحشت سے سفید پڑ گیا تھا، جیسے اس نے موت کو اپنے سامنے مجسم دیکھ لیا ہو۔ اس کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکلا کہ کون، اور پھر اس کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ بہن اب مزید چھپ نہیں سکتی تھی اور نہ ہی وہ چھپنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور بلب کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ کسی بھولی ہوئی یاد کی طرح بھائی کے سامنے نمودار ہوا۔ وہ چہرہ جو کبھی اس گھر کی رونق تھا، اب اس پر اذیتوں اور تکلیفوں کی ایسی تحریریں درج تھیں جنہیں پڑھنا کسی بھی انسان کے لیے سہانے روح تھا۔ بھائی اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ قبر کے کتبے سے جا ٹکرائی۔ وہ ایسے کانپ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کے ہاتھ میں موجود وہ کاغذات جنہیں وہ کچھ دیر پہلے سینے سے لگائے بیٹھا تھا، اب اس کی لرزتی ہوئی انگلیوں کی گرفت سے آزاد ہو کر زمین پر بکھرنے لگے تھے، مگر اس نے انہیں اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی تمام تر توجہ سامنے کھڑی اس ہستی پر مرکوز تھی جسے وہ دنیا کی نظروں میں دفن کر چکا تھا۔ بہن کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے ایک سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنے گناہ کا مجسمہ یا اپنی بہن کا بھوت جو تمہیں چین سے جینے نہیں دے گا؟ میں مری نہیں ہوں، زندہ ہوں، تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ اس قبر میں کون ہے جسے تم روز پوجتے ہو؟ بتاؤ مجھے کسے دفن کیا ہے؟ تم نے میری جگہ۔ اس کی آواز میں اتنا درد اور غم تھا کہ صحن کے درختوں پر بیٹھے پرندے بھی سہم گئے۔ بھائی کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ صرف بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے ابھی بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ کافی دیر بعد اس نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ تم یہاں کیسے؟ تم تو وہاں تھی، تم واپس کیوں آئیں؟ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، تمہیں ہرگز یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کے ان الفاظ نے بہن کے غصے پر تیل کیا کام کیا۔ وہ دھاڑی کہ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ تاکہ تم آرام سے میری جائیداد ہڑپ کر سکو، تاکہ تم دنیا کو یہ یقین دلا سکو کہ میں مر چکی ہوں اور تم اس گھر کے اکیلے وارث بن جاؤ۔ تم نے مجھے پاگل ثابت کیا، مجھے زندہ درگو کیا، اور اب کہتے ہو کہ مجھے نہیں آزمانا چاہیے تھا۔ بتاؤ اس قبر میں کیا ہے، ورنہ آج یہ خنجر تمہارے سینے میں اتار دوں گی اور مجھے کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ تم میرے بھائی نہیں رہے، تم ایک قاتل ہو، ایک دھوکے باز ہو۔ بھائی نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا کہ نہیں میری بہن، خدا گواہ ہے میں نے جائیداد کے لیے یہ نہیں کیا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ تم نہیں جانتی کہ باہر طوفان کھڑا ہے۔ تم نہیں جانتی کہ میں نے کس طرح اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر تم یہاں رہتی تو وہ تمہیں نہیں چھوڑتے، وہ تمہیں نوچ کھاتے۔ میں تمہیں بچانا چاہتا تھا، صرف بچانا چاہتا تھا۔ بہن نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا کہ بچانا چاہتے تھے؟ مجھے پاگل خانے میں ڈال کر بچانا چاہتے تھے، جہاں ڈاکٹروں کے روپ میں کسائی بیٹھے تھے، جہاں ہر رات مجھے موت کی دعا مانگنی پڑتی تھی؟ کیا یہی تمہارا بچانے کا طریقہ تھا؟ اور کون نوچ کھاتا مجھے؟ میں تو اس گھر کی چار دیواری میں محفوظ تھی، تمہارے سائے میں تھی، مگر تم ہی تو وہ ناگ نکلے جس نے مجھے ڈسا۔ بھائی نے تڑپ کر کہا کہ نہیں، حالات وہ نہیں تھے جو تمہیں نظر آ رہے تھے۔ دیواریں اب محفوظ نہیں رہی تھیں، دشمن طاقتور تھے اور میں کمزور، میں اکیلا
ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے تمہیں چھپانا تھا، دنیا کی نظروں سے اوجھل کرنا تھا، اس لیے میں نے یہ ڈرامہ کیا، اس لیے یہ قبر بنائی تاکہ ان کی تلاش ختم ہو جائے، تاکہ وہ سمجھیں کہ تم مر چکی ہو اور تمہارا پیچھا چھوڑ دیں۔ بہن کا دماغ چکرانے لگا، اس کی باتیں اس کی سمجھ سے باہر تھیں۔ کون دشمن، کیسا خطرہ؟ وہ تو ایک عام سی لڑکی تھی، اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ اسے لگا کہ بھائی اب بھی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کہانی گھڑ رہا ہے تاکہ اسے الجھا سکے۔ اس نے خنجر کی نوک اس کی طرف کی اور کہا کہ مجھے کہانیاں مت سناؤ، میں اب ان بچوں والی باتوں میں نہیں آنے والی، مجھے سچ بتاؤ، یہ کاغذات کیا ہیں جو تم چھپا رہے ہو؟ کیا یہ گھر کے سودے کے کاغذات ہیں؟ کیا تم آج ہی یہ گھر بیچ کر بھاگنے والے تھے؟ بھائی نے جلدی سے زمین پر بکھرے کاغذات کو سمیٹنے کی کوشش کی، جیسے وہ کوئی بہت قیمتی راز ہو۔ اس کی اس حرکت نے بہن کے شک کو یقین میں بدل دیا کہ ضرور ان کاغذات میں ہی اس کی بدنیتی کا ثبوت ہے۔ وہ جھپٹی تاکہ کاغذات چھین سکے، مگر بھائی نے انہیں اپنی پشت کے پیچھے چھپا لیا اور منت کرتے ہوئے بولا کہ نہیں، یہ مت دیکھو، ابھی نہیں، یہ وقت ہے، خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ، کسی کے دیکھنے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ، اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہاری ساری محنت ضائع ہو جائے گی، میری قربانی رائگاں جائے گی۔ بہن کا غصہ اب جنون کی شکل اختیار کر چکا تھا، اس نے چیخ کر کہا کہ کون سی قربانی، کیسی محنت؟ تم نے مجھے بیچ دیا اور اب اسے قربانی کا نام دیتے ہو؟ مجھے وہ کاغذات دکھاؤ ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ تمہاری رگوں میں میرے باپ کا خون ہے۔ دونوں کے درمیان چھینا چھپٹی شروع ہو گئی۔ قبر کی مٹی ان کے پیروں تلے روندی جا رہی تھی۔ وہی قبر جو دنیا کے لیے ایک مقدس مقام تھی، اب حقیقت اور جھوٹ کی جنگ کا اکھاڑا بن چکی تھی۔ بھائی مسلسل اسے پیچھے دھکیل رہا تھا، مگر اس کے ہاتھوں میں خنجر نہیں تھا، وہ صرف دفاع کر رہا تھا، جبکہ بہن پوری قوت سے حملہ آور تھی۔ اسی کشمکش میں بہن کا پاؤں پھسلا اور وہ گرتے گرتے بچی، مگر اس نے بھائی کی قمیض کا گریبان پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ کون ہے وہ دشمن جس کا تم نام لے رہے ہو، یا یہ صرف تمہارے لالچ کا دوسرا نام ہے؟ بھائی نے روتے ہوئے کہا کہ میں نام نہیں لے سکتا، اگر میں نے نام لیا تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ بہت طاقتور ہیں، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ تمہیں اٹھا لے جائیں گے۔ پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے، باپ دادا کے گناہوں کی سزا تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے تمہیں مردہ ثابت کرنا ہی تھا تاکہ تم زندہ رہ سکو۔ بہن کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ باپ دادا کی دشمنی، یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے تو کبھی ایسی کسی دشمنی کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اسے اندھیرے میں رکھا گیا ہو؟ مگر پھر اسے پاگل خانے کی وہ راتیں یاد آ گئیں جب وہ اکیلی روتی تھی اور بھائی کبھی خبر لینے نہیں آیا۔ اگر وہ بچانا چاہتا تھا تو اسے ملنے کیوں نہیں آیا، اسے تسلی دینے کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں ابھرا اور اس نے دوبارہ سختی سے بھائی سے پوچھا کہ اگر تم اتنے ہی ہمدرد تھے تو مجھے وہاں تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ ایک بار بھی ملنے نہیں آئے، مجھے یقین کیوں نہیں دلایا کہ یہ سب میری بہتری کے لیے ہے؟ تم نے مجھے لاوارثوں کی طرح وہاں پھینک دیا۔ بھائی نے سسکی لیتے ہوئے کہا کہ میں مجبور تھا، میری ہر نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی تھی، اگر میں وہاں جاتا تو انہیں شک ہو جاتا کہ تم وہاں ہو اور وہاں وہ پہنچ جاتے۔ مجھے تمہیں بچانے کے لیے تم سے دور رہنا پڑا، مجھے پتھر بننا پڑا تاکہ تم محفوظ رہو۔ میں روز رات کو یہاں آتا ہوں، اس قبر پر روتا ہوں، تم سے معافی مانگتا ہوں، اس امید پر کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے
تو میں تمہیں واپس لے آؤں گا، لیکن تم نے جلد بازی کر دی، تم بھاگ آئیں، اب ہم دونوں کی جان خطرے میں ہے۔ بہن کا دماغ بری طرح الجھ چکا تھا، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ بھائی سچ بول رہا ہے یا یہ اس کی اداکاری کا کوئی شاہکار نمونہ ہے۔ اس کی نظریں بار بار بھائی کے ہاتھ میں چھپے ان کاغذات کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ سچائی ان کاغذات میں ہے۔ اگر بھائی واقعی مخلص ہوتا تو وہ کاغذات دکھانے سے کیوں ڈرتا؟ ضرور ان میں کچھ ایسا ہے جو اس کے دعووں کی نفی کرتا ہے، شاید جائیداد کی فروخت کے دستخط، یا شاید اس کے پاگل پن کا مستقل سرٹیفکیٹ۔ وہ ہر صورت ان کاغذات کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ماحول میں تناؤ اتنا بڑھ چکا تھا کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ ہوا کے تیز جھونکے اب طوفان کا پیش خیمہ لگ رہے تھے، اور درختوں کے سائے کسی بھوت کی طرح ناچ رہے تھے۔ بہن نے ایک بار پھر خنجر لہرایا اور حتمی لہجے میں کہا کہ بس بہت ہو گیا، مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں۔ مجھے وہ کاغذات دو ابھی اور اسی وقت، ورنہ اگلا وار خالی نہیں جائے گا۔ بھائی کی آنکھوں میں بے بسی تھی، وہ جانتا تھا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ کاغذ اپنے سامنے کیے، مگر مٹھی ابھی بھی بند تھی۔ وہ آخری کوشش کر رہا تھا کہ کس طرح بہن کو بنا دکھائے راضی کر لے کہ وہ چلی گئی، مگر بہن کی آنکھوں میں موجود عزم نے اسے بتا دیا تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، بیچ میں وہ جھوٹی قبر حائل تھی، اور فضا میں موت کسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو صرف ان کی تیز سانسوں کی آواز سے ٹوٹ رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ راز کے انکشاف کے قریب لے جا رہا تھا، مگر ابھی بھی پردہ پڑا ہوا تھا۔ بہن نے ہاتھ بڑھایا، اس کی انگلیاں بھائی کی مٹھی کو چھو رہی تھیں، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ تجسس، خوف اور انتقام کے ملے جلے جذبات نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگلے چند لمحوں میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ کیا وہ ایک مظلوم بہن ہے جسے لوٹ لیا گیا، یا ایک ایسی لڑکی جسے بچانے کے لیے اس کے بھائی نے اپنی زندگی جہنم بنا لی؟ یہ سوال اس کے وجود کو کچوکے لگا رہے تھے، اور وہ اسی سوال کا جواب پانے کے لیے اس آخری حد تک آ گئی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ بھائی کی گرفت کاغذات پر ڈھیلی پڑنے لگی تھی۔ شاید اس نے ہار مان لی تھی، یا شاید وہ بھی تھک چکا تھا اس جھوٹ کا بوجھ اٹھا اٹھا کر، اور چاہتا تھا کہ اب جو بھی ہو سامنے آ جائے۔ مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک خوف تھا، ایک ایسا خوف جو اپنی جان کا نہیں بلکہ سامنے کھڑی اس لڑکی کا تھا جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی، اور اسی تاریکی میں سچائی کی ایک کرن پھوٹنے کے لیے بے قرار تھی، مگر وہ کرن امید کی ہوگی یا مزید تباہی کی، یہ فیصلہ اب بھی باقی تھا۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ساتھ گونج رہی تھیں، اور وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ اس فیصلہ کن گھڑی میں جب ماضی، حال اور مستقبل ایک نقطے پر آ کر مل گئے تھے، اور صرف ایک سچ کی دوری تھی جو ان دونوں کی زندگیوں کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی تھی۔ رات کی سیاہی اب اپنے جوبن پر تھی، اور آسمان پر چھائے بادلوں نے چاند کو مکمل طور پر نگل لیا تھا، جس سے صحن میں چھائی تاریکی مزید گہری اور خوف مزید ہو گئی۔ ہوا کے جھونکے اب تیز آندھی میں بدل چکے تھے، جو پرانی حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک ایسا شور پیدا کر رہے تھے جیسے سینکڑوں آسیب مل کر بین کر رہے ہوں۔ اور اس طوفانی کیفیت میں وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے سامنے مجسمہ بنے کھڑے تھے۔ ان کے درمیان وہ قبر حائل تھی جو خاموش تماشائی کی طرح اس خونی ڈرامے کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ بہن کی انگلیاں بھائی کی مٹھی میں دبے کاغذات کو چھو رہی تھیں،
اور اس لمس نے اس کے اندر ایک عجیب سی کرنٹ دوڑا دی تھی۔ یہ کاغذات محض کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے، بلکہ اس کے لیے زندگی اور موت کا فیصلہ تھے۔ اس کی نظریں بھائی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جو آنسوؤں اور پسینے سے بھیگا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی التجا تھی جو بہن کے پتھر ہوتے دل میں دراڑیں ڈال رہی تھی۔ مگر اس نے خود کو کمزور پڑنے سے روکا، کیونکہ اسے وہ دھوکہ یاد تھا جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، وہ قید یاد تھی جو اس نے کاٹی تھی، وہ ذلت یاد تھی جو اس نے برداشت کی تھی۔ اس لیے اس نے پوری قوت سے اپنی انگلیاں بھائی کی مٹھی میں پیوستہ کر دیں اور ایک جھٹکے سے ان کاغذات کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ بھائی نے مزاحمت کی، مگر یہ مزاحمت جسمانی نہیں تھی، بلکہ ایک بیسی بے بسی کی کیفیت تھی۔ وہ جیسے کسی زہریلے سانپ کو پکڑنے جا رہی ہو۔ بھائی نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور تڑپ کر بولا کہ مت اٹھاؤ اسے، میری بہن مت دیکھو اسے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ یہاں سے چلی جاؤ، میری بات مان لو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مت دیکھو، یہ تمہاری برداشت سے باہر ہوگا۔ بہن نے اس کی بات انسنی کر دی اور نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس نے زمین سے وہ فائل اٹھا لی۔ اس فائل کا وزن اسے بہت زیادہ محسوس ہوا، جیسے اس میں صرف کاغذ نہیں بلکہ اس کی بربادی کا پورا سامان موجود ہو۔ اس نے فائل کو اپنے سینے سے لگا لیا اور چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں سچائی اس کی امید سے زیادہ بھیانک نہ ہو، کہیں اس میں اس کے پاگل پن کی ہمیشہ کے لیے تصدیق نہ ہو، یا کہیں اس میں یہ نہ لکھا ہو کہ اسے اب کسی اور شہر کے پاگل خانے منتقل کیا جا رہا۔ ہزاروں وسوسوں اور خدشات اس کے دماغ میں یلغار کر رہے تھے، مگر پھر انتقام کا جذبہ غالب آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور فائل کو کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ صحن میں جلنے والا واحد بلب ہوا کی وجہ سے ہل رہا تھا، جہاں سے روشنی اور سائے ایک عجیب کھیل جاری تھے۔ کبھی روشنی فائل پر پڑتی اور کبھی اندھیرا چھا جاتا۔ بہن کو پڑھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ وہ فائل لے کر روشنی کے مزید قریب ہوئی۔ بھائی وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا، جیسے وہ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے تیار ہو رہا ہو۔ بہن نے لرزتے ہاتھوں سے فائل کا پہلا صفحہ الٹا۔ اس کے ذہن میں الفاظ کی ترتیب پہلے سے موجود تھی کہ لکھا ہوگا کہ میں اپنے ہوش و حواس میں اپنی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد فلاں کے نام کرتا ہوں، مگر جب اس کی نظر پہلے صفحے پر پڑی تو وہاں کوئی تحریر نہیں تھی، بلکہ ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ چونکی اور غور سے دیکھا۔ یہ اس کی اپنی تصویر تھی، مگر یہ پرانی نہیں تھی، بلکہ وہی تھی جو کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر نے اس کی فائل کے لیے کھینچی تھی۔ اس تصویر کے نیچے کچھ انگریزی اور اردو کے الفاظ درج تھے، جنہیں پڑھنے کے لیے اس نے آنکھیں سکیڑیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کوئی عدالتی اسٹامپ پیپر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا رنگ اور بناوٹ مختلف تھی۔ یہ سبز رنگ کی ایک چھوٹی سی کتاب تھی جو فائل کے اندر نتھی تھی۔ اس نے وہ کتا بچہ باہر نکالا، اس کے اوپر سنہری حروف میں لکھا ہوا نام پڑھا۔ یہ اس کے ملک کا سرکاری پاسپورٹ تھا اور اس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کا دماغ گھوم گیا۔ پاسپورٹ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اسے لگا کہ شاید بھائی نے اس کی شناخت چوری کر کے کسی اور کو باہر بھجوانے کا انتظام کیا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے۔ اس نے غصے سے صفحہ پلٹا۔ اندر اس کی تصویر اور تفصیلات درج تھیں اور اگلے ہی صفحے پر ایک اور ملک کا ویزا لگا ہوا تھا جس کی تاریخ کل کی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے پسینہ چھوٹنے لگا۔ یہ کیا ہے؟
وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جائیداد کے کاغذات میں کہاں ہیں، یہ پاسپورٹ اور ویزا کیوں ہے۔ اس نے جلدی سے فائل کے باقی کاغذات دیکھے، وہاں ہوائی جہاز کا ٹکٹ رکھا تھا جو اگلی صبح کی پرواز کا تھا، اور وہ بھی اس کے نام پر تھا۔ اس کے علاوہ کچھ بینک کے ڈرافٹ تھے جو غیر ملکی کرنسی میں تھے، اور ایک خط تھا جو بھائی کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ بہن کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ وہ تو توقع کر رہی تھی کہ اسے دھوکے کی دستاویز ملی، مگر یہ تو آزادی کا پروانہ تھا۔ اس نے بے یقینی سے بھائی کی طرف دیکھا جو اب بھی سر جھکائے بیٹھا ہچکیاں لے رہا تھا۔ بہن کی زبان لڑکھڑائی اور اس نے بامشکل پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ پاسپورٹ، یہ ٹکٹ اور یہ پیسے، تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے ملک سے نکالنا چاہتے ہو تاکہ میں کبھی واپس نہ آ سکوں اور تم سکون سے یہاں راج کرو؟ یہی منصوبہ ہے نا تمہارا؟ بولو، جو جواب دو۔ مجھے بھائی نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور انتہائی دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ راج کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں زندگی دینے کے لیے۔ راج تو وہ کرنا چاہتے تھے جو تمہیں اپنی جاگیر بنانا چاہتے تھے۔ تم پوچھ رہی تھی نا کہ کون دشمن ہے، کیسا خطرہ ہے؟ تو سن لو، آج سچ سن لو تاکہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو یا شاید مزید بڑھ جائے۔ تمہیں یاد ہے وہ زمین کا تنازع جو ابا جان کے زمانے سے چلا آ رہا تھا؟ وہ زمین جو دریا کے پار تھی اور جس پر علاقے کے سردار کی نظر تھی۔ ابا جان کے انتقال کے بعد انہوں نے دوبارہ سر اٹھایا اور پنچایت میں یہ فیصلہ کروایا کہ خون بہا کے بدلے یا زمین کے تنازع کے حل کے لیے ہمارے گھر کی بیٹی ان کی حویلی جائے گی ونی بن کر۔ بہن کے ہاتھ سے فائل چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ ونی کا لفظ اس کے لیے موت کے پروانے سے کم نہیں تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس جدید دور میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ بھائی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں نے انکار کر دیا۔ ان کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے اپنی ساری زمینیں ان کے نام کرنے کی پیشکش کی، مگر وہ نہیں مانے۔ ان کی ضد تھی کہ انہیں صرف تم چاہیے۔ ان کی انا کا مسئلہ تھا۔ وہ ہماری خاندانی عزت کو مٹی میں ملانا چاہتے تھے۔ ان کا پیغام یہ تھا کہ یا تو بہن ہمارے حوالے کرو یا پھر پورے خاندان کے قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں کیا کرتا؟ میرے پاس نہ طاقت تھی، نہ ہتھیار، نہ ہی کوئی حمایت کرنے والا۔ پولیس اور قانون بھی انہی کی مٹھی میں تھے۔ میں اکیلا تھا، سامنے موت کھڑی تھی۔ میں تمہیں ان درندوں کے حوالے کیسے کر سکتا تھا جو تمہیں نوچ کھاتے، جو تمہاری زندگی کو جہنم بنا دیتے؟ اس لیے میں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ میں نے سوچا کہ اگر تم دنیا میں رہو گی ہی نہیں تو وہ کس کا مطالبہ کریں گے؟ اس لیے میں نے تمہیں پاگل خانے بھیجا تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ تمہارا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، کیونکہ وہ پاگل عورت کو اپنی حویلی میں نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ لیکن جب وہ پھر بھی باز نہ آئے اور دباؤ بڑھنے لگے تو مجھے آخری قدم اٹھانا پڑا۔ میں نے تمہاری موت کی جھوٹی خبر پھیلائی۔ میں نے ہسپتال کے عملے کو رشوت دے کر تمہارا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوایا اور رات کے اندھیرے میں یہ خالی قبر تیار کی تاکہ ان کے جاسوس دیکھ سکیں کہ واقعی تدفین ہو رہی ہے۔ میں نے تمہارا جنازہ پڑھایا جس میں کوئی لاش نہیں تھی۔ میں نے خود کو تمہارا قاتل محسوس کیا، مگر میرے پاس تمہیں بچانے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ بہن تم سادے بت بنے کھڑی تھی۔ اس کے کانوں میں بھائی کے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے جا رہے تھے۔ اس کا ہر لفظ سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کا درد، اس کی تڑپ، اس کا قرب، سب کچھ اس کے چہرے سے آیا تھا۔ بہن کو اپنی سوچ پر گرانے لگی۔ وہ جسے لالچ سمجھ رہی تھی وہ دراصل محبت کی انتہا تھی۔
وہ جسے ظلم سمجھ رہی تھی وہ دراصل تحفظ کی ایک ڈھال تھی۔ بھائی نے ہچکیوں کے درمیان مزید کہا کہ میں نے یہ گھر اور ساری زمینیں اونے پونے داموں بیچ دیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں قرض اتارنے یا عیاشی کے لیے بیچ رہا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں نے یہ سب اس لیے بیچا تاکہ ان پیسوں سے میں تمہیں باہر بھجوا سکوں۔ میں نے ایجنٹ کو منہ مانگے پیسے دے کر راتوں رات تمہارا پاسپورٹ اور ویزا لگوایا۔ یہ ٹکٹ کل صبح کا ہے۔ گاڑی باہر گلی کی نکڑ پر کھڑی ہے جو تمہیں ایئرپورٹ لے جائے گی۔ وہاں میرا ایک دوست تمہیں ملے گا جو تمہیں جہاز میں بیٹھنے تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ تم وہاں جا کر نئی زندگی شروع کرنا، یہاں مت آنا، یہاں تمہارے لیے صرف موت ہے۔ میں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا صرف اس لیے کہ تم زندہ رہ سکو۔ میری بہن، میں برا بھائی ہو سکتا ہوں، میں کمزور ہو سکتا ہوں، مگر میں سوداگر نہیں ہوں۔ میں نے تمہارا سودا نہیں کیا، میں نے اپنی زندگی کا سودا کیا ہے تمہاری خاطر۔ بہن کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور اس کی آواز رات کے سناٹے میں گونجی۔ اس کے گھٹنوں میں جان نہیں رہی تھی۔ وہ وہیں مٹی کے ڈھیر پر بیٹھ گئی، اسی قبر پر جسے وہ اپنی بربادی کا نشان سمجھ رہی تھی۔ مگر اب اسے معلوم ہوا کہ یہ قبر اس کی نہیں بلکہ اس کی پرانی زندگی کی تھی، اور بھائی نے اسے نئی زندگی دی تھی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ندامت اور پچھتاوے کا ایک سمندر تھا جو اس کے اندر امڑ آیا تھا۔ اس نے جسے غلط سمجھا، جس سے نفرت کی، جس کے قتل کے لیے خنجر اٹھایا، وہ تو فرشتہ نکلا۔ اس نے تڑپ کر بھائی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور روتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دو بھائی، مجھے معاف کر دو۔ میں کتنی بدبخت ہوں، میں نے کیا کچھ نہیں سوچا تمہارے بارے میں۔ میں نے تم پر شک کیا، تمہیں گالیاں دیں، تمہاری جان لینے آ گئی جبکہ تم میرے لیے سولی پر لٹک رہے تھے۔ میں اندھی ہو گئی تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھائی نے خود کو بہن کے قریب کیا اور اسے گلے لگا لیا، اور دونوں بھائی بہن اس جھوٹی قبر کے پاس بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ آسمان سے بارش کی بوندیں گرنا شروع ہو گئیں، جیسے قدرت بھی ان کے آنسوؤں میں شامل ہو گئی ہو۔ بارش نے ان کے آنسوؤں کو چھپا لیا مگر دلوں کا میل دھو دیا۔ بھائی نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار سے بولا کہ کوئی بات نہیں میری گڑیا، کوئی بات نہیں، تم محفوظ ہو۔ بس یہی میرے لیے کافی ہے، میری ساری محنت وصول ہو گئی۔ بس تم مجھے ایک وعدہ کرو کہ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے جاؤ گی اور مڑ کر نہیں دیکھو گی۔ تم وہاں جا کر بہت خوش رہو گی اور مجھے بھول جاؤ گی، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ بہن نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں، وہ تمہیں مار دیں گے۔ بھائی نے مسکرا کر کہا کہ وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، میں ان کے لیے بیکار ہوں۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ نہ جائیداد ہے نہ لڑکی تو وہ خود ہی خاموش ہو جائیں گے، اور اگر انہوں نے مار بھی دیا تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ میں سکون سے مروں گا کہ میں نے اپنی امانت کی حفاظت کی، باپ کا دیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ بہن نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پاسپورٹ اور ٹکٹ سینے سے لگائے۔ یہ کاغذات اب اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز لگ رہے تھے۔ یہ اس کے بھائی کی قربانی کا ثبوت تھے۔ اس نے بھائی سے کہا کہ میں جاؤں گی بھائی، میں ضرور جاؤں گی، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی زندگی کو ضائع نہیں ہونے دوں گی، لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ تم اپنا خیال رکھو گے اور مجھ سے ملنے آؤ گے۔ بھائی نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے اٹھایا۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ بھائی نے اسے پچھلے دروازے کی طرف دھکیلا جہاں اندھیرے میں گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بہن نے جاتے جاتے مڑ کر ایک آخری بار اس گھر کو، اس صحن کو اور اس قبر کو دیکھا جو اب مٹ رہی تھی۔ بارش کے پانی میں وہ قبر گھل رہی تھی
جیسے اس کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ وہ وجود جو انتقام کی آگ میں جلتا ہوا آیا تھا، اب محبت اور شکر گزاری کے آنسوؤں سے بھیگا ہوا رخصت ہو رہا تھا۔ دروازے پر کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ گاڑی کی لائٹیں اندھیرے میں گم ہو گئیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو صرف ایک کامیاب محافظ کے چہرے پر ہو سکتی ہے۔ وہ واپس پلٹا اور اسی مٹی کے ڈھیر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بارش اس کے جسم کو بھگو رہی تھی، مگر اس کے اندر کی آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ ابا جی، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، آپ کی بیٹی محفوظ ہے۔ اور پھر اس نے وہ خنجر اٹھایا جو بہن نے گرایا تھا اور اسے اس گیلی مٹی میں دفن کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہانی نفرت سے شروع ہو کر محبت کی عظیم قربانی پر ختم ہوئی، جہاں ایک بھائی نے اپنی بہن کی زندگی کے لیے اپنی ہستی مٹا دی اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ خونی رشتے جائیدادوں اور دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اور سچی محبت وہ ہے جو اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی حفاظت کرے، چاہے اس کے لیے اسے دنیا کی نظر میں برا ہی کیوں نہ بننا پڑے۔